جی بچے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میم بالکل آ رہی ہے. کیونکہ بیچ میں سے پتہ نہیں کیوں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا لیکن پھر وہی کنٹینیو ہے سمجھ نہیں آ رہا. اوکے میں نے دوبارہ سے ری جوائن کیا. دیکھتے ہیں کیا کیا چل رہا ہے. اوکے تو یہ تھا ڈائریکٹ فارم آف وائلنس. اچھا اب وائلنس جو ہے وہ جسٹ یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے کہ عورت کو مارا جائے پیٹا جائے, کھانا ان کو کم دیا جاتا ہے, میڈیکل فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی جاتی. ہر سال جو ہے وہ عورت نے ہر 9 مہینے بعد جو ہے بچہ پیدا کرنا ہے. بیسیکلی ٹرائبل ایریاز میں دیکھیں میجورٹی اب بھی ایسے ہیں, ود پیسیج آف ٹائم کافی ان میں جو ہے چینجز آ گئی ہیں, لیکن میجورٹی بچے اب بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے جو فیملی پلاننگ ہے یہ گناہ ہے. فیملی پلاننگ گناہ ہے اور ہر سال بچہ ہے تو اٹس اوکے فائن. تو عورت ہر سال بچہ پیدا کرتی ہے. ایک ایسا بھی ان کا ٹائم تھا کہ وہاں پہ جس بندے کے ٹرائبل ایریاز میں جس کے زیادہ بچے ہوتے تھے تو یہ اس کو شان سمجھتے تھے, لیکن پرواہ نہیں ہے کہ بچے کی پرورش کیسے ہو رہی ہے, اس کو کھانے کو مل رہا ہے, پینے کو مل رہا ہے, اس کے انوائرمنٹ میں کیا ہے, اس کی سائیکولوجیکل گروتھ کیسی ہے, اس کی فزیکل گروتھ کیسی ہے, نہیں کوئی پرواہ نہیں تھی, کچھ نہیں ہے. بس بچہ ہے پیدا ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ مرد کے جو اعمال نامہ ہوگا اس میں اس کی جو میزان ہے اس میں سب سے زیادہ وزن اس کی روزہ نماز زکوٰۃ کا نہیں ہوگا. سب سے زیادہ وزن اس چیز کا ہوگا جو اس نے اپنے بال بچوں پہ, اپنے اہل و عیال پہ, اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے. صرف بچہ پیدا کرنا مردانگی تھوڑی ہے, بچے کی پرورش کرنا, اس کی لک آفٹر کرنا, اس کی بیسک نیسیسٹیز کو پوری کرنا, اس کو پراپر فوڈ شیلٹر اکوموڈیشن, اس کو پراپر ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, اس کو انسان بنانا, بیسک تو یہ رسپانسبلٹی ہے. جی بالکل. کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ میم یہ جو آپ نے بتایا نا میم یہ فورسڈ اسٹیرلائزیشن کے بارے میں, تو میم یہ کیا ٹھیک ہے کہ یہاں ایک ڈاکومنٹری بھی تھی اور میم ایک اس پہ مووی بھی بنی تھی کہ ایک بندے کو میم ایڈس تھا اور میم اس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ 14-15 ایئرس کی ایک لڑکی بچی کے ساتھ اگر آپ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس کو میم انجیکشن کے تھرو میڈیسن کے ذریعے وہ چھوٹی چیز کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا دیا جا رہا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ اس سے اچھی ہو جاؤ گی, آپ کے بال بڑے ہوں گے. تو ان کو تو پتہ نہیں چلا لیکن ان کو یہ دیا جاتا تھا. پھر انہیں میم جہاں ایک جگہ لے گئے جہاں پہ وہ عورتیں تھی وہ عجیب قسم کے کام کرتی تھی, تو وہ اس کو بھی اس میں ڈال دیا میم. پھر وہ آدمی ڈیلی یہی کام کرتا تھا. تو میم اینڈ میں جب کیس اس پہ ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کا علاج ڈھونڈیں گے. تو لوگوں نے اسے کہا کہ اگر علاج ڈھونڈنا تھا تو آپ جا کے کہیں میڈیسن وغیرہ کرتے نا, کہیں ٹریٹمنٹ کرواتے. یہ کون سا طریقہ تھا کہ آپ نے ایک بچی کی لائف خراب کی ہے؟ تو میم کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ میم بچے کیسے ٹھیک طریقہ ہے؟ اگر میں مطلب میم اپنی کورٹ نے میم اسے چھوڑ بھی دیا اس بات پہ کہ ٹھیک ہے بھائی وہ تو اپنی ہیلتھ کے لیے, اس کا ہیلتھ کا ایشو تھا, اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ مر جائیں گے اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا. تو ایک بندے نے اگر اپنی جان بچائی ہے سو واٹس اے بگ ڈیل. یہ تو کورٹ کا اگر ڈیسیجن ہے تو یہ تو بس انہوں نے پریکٹیکلی شو کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ قانون اندھا ہے. جی میم. یا اگر آپ پریکٹیکلی ہم کسی کورٹ یا اس طرح کی جگہوں پہ نہیں گئے, لیکن موویز ڈراماز یا اب تو سوشل میڈیا نیٹ سب کچھ اویلیبل ہے, ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک اسٹیچو جی ہے, ہاتھ میں ترازو ہے, ہاں, اور آنکھوں پہ پٹی بندی ہے.
پٹی بندی ہے. تو قانون تو اندھا جی ہے. قانون جو ہے وہ آپ سے وٹنس مانگتا ہے. وٹنس جی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. پہلی بات کہ جو ایڈز وکٹم ہوتے ہیں, ایڈز کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں, جی اگر یہ 14-15 سال کی, جی یہ بالکل دس از واٹ یو کال متھ ہے, یہ ریئلٹی نہیں ہے. متھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنی سنائی چیزیں ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے تو ٹھیک ہوں گے, اس طرح کریں گے تو ٹھیک ہوں گے. نہیں, اگر وہ کسی ینگ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ورجن لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا ہے جس سے پہلے کسی نے جی سیکس نہیں کیا ہو, تو جتنے آپ ورجن لڑکیوں کے ساتھ سیکس کریں گے تو آپ کی بیماری ختم ہوتی جائے گی. جی نہیں, آپ اگر کسی کے ساتھ سیکس کریں گے, فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے, تو آپ اپنے جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں نا. جی سیکشل بالکل. انٹرکورس ہو گیا تو ایڈس تو اس مرد سے اس عورت میں ٹرانسفر ہو گیا نا. جی بالکل. آپ تو بچے نہیں, آپ کے تو بچنے کی چانسز نہیں ہے. تو آپ نے ایک ہیلدی ایک دوسرے انسان کو بھی جو ہے اس میں تباہ کر دیا. اس بندے کی مرضی نہیں ہے. پروسٹیٹیوٹس بھی ہوتی ہیں نا بچے, پروسٹیٹیوٹ, جی تو بالکل میم. یہ بھی جو ہے سیف سیکس پہ بلیو رکھتی ہے. سیف سیکس کا مطلب یہ کہ the male must use condom. یس. وہ جو ہے وہ انفیکٹڈ نہ ہو, ان کو جو ہے ڈیزیز نہ ہو. یس. تو جو پروسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ان کا ٹریڈ ہی یہی ہے, فلیش ٹریڈنگ میں انوالو ہے, وہ اتنی کیئر کرتی ہیں. تو ایک عام سی بچی 14-15 سال کی, 18 سال کی, 20 سال کی, 21 سال کی بچی, ہاں, جی تو کیا وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ سیکسول انٹرکورس کرنا پسند کریں گی جس کو ایڈز ہو, اور اس کو پتا ہے ایڈز مجھے ہو گیا تو زندگی تو ختم. بالکل. اب اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو جہنم میں دھکیلنا, کیا یہ صحیح ہے؟ میں وہی آپ والی بات کہ قانون پھر اندھا ہے میم. قانون تو ساری وٹنس آگے سامنے, بس ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اس طرح کا کرنا, یہ ریپ میں نہیں آئے گا, فورس ایکٹیویٹی ہو گئی نا. بالکل میم. بالکل میم. Indirect violence can be understood as a type of structured violence characterized by norms, attitudes, and stereotypes around gender in general and violence against women in particular. Indirect violence operates within a larger societal context, institution, and the individual within and outside these institutions are all engaged in the production and reproduction of attitudes which normalize violence against women. United Nations 1992. انڈائریکٹ وائلنس میں کیا ہے؟ انڈائریکٹ وائلنس میں آپ کا انسٹیٹیوشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی درسگاہ, آپ کا اسکول, کالج, یونیورسٹی. انسٹیٹیوشن میں جہاں جس چیز کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں, آپ کے کلچر نارمز میں ہمارا کیا آ جاتا ہے, جیسے آنر کلنگ, ہاں, جی اسٹیریوٹائپس آپ کا فالس بلیو پہ ایکٹ کرنا, جی میم. آپ کا جینڈر, جو سوسائٹی کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے, if you are girl you have to do this and that, if you are boy you are free from every kind of restrictions, do whatever you want. جس طرح عورت کی عزت حیا ہے اسی طرح مرد کی بھی تو عزت حیا ہے نا. لیکن یہ بالکل چیز سمجھنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے. بالکل. سو انڈائریکٹ وائلنس جو ہے, indirect violence operates within a larger societal context. اب ہر ایک سوسائٹی میں وائلنس ہے, ہر ایک سوسائٹی میں. اگر آپ وکٹورین ایرا کو دیکھیں نا, 1800 کا جو انگلینڈ کا یا ویسٹ کا جو ہے اس کی یا جی. موویز دیکھیں یا ان کی ڈاکومنٹری یا ہسٹری آپ دیکھیں نا, تو عورت کی زندگی بڑی مشکل تھی, عورت کی جی زندگی بڑی مشکل تھی. پھر with passage of time تھوڑی سی چینجز آ گئی. جیسے فرسٹ ویو آف فیمنزم جب سٹارٹ ہوا تھا ورلڈ وار 1 کے کانسیکوینسز کے بیسس پہ, فرسٹ ویو آف فیمنزم, پھر سیکنڈ ویو, پھر تھرڈ ویو, پھر ابھی جو چل رہی ہے فورتھ ویو یا ماڈرن ویو آف فیمنزم. تو پہلے 3 ویوز میں اگر ہم دیکھیں نا,
اس میں رائٹس کی بات ہے, رائٹس 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 رائٹ. اب فورتھ میں ویو میں کیا ہے, ماڈرن نیم دیکھیں نا, فورتھ ویو آف فیمنزم اور دا ماڈرن ویو آف فیمنزم دیٹ ڈیمانڈس freedom of women. They damn care about Yes. rights. They are not interested in their rights. They just want freedom. ان کو freedom Hmm. چاہیے. Yes, ma'am. Strategies to eliminate violence against women. کیا strategies ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ Restrictions on use of alcohol, drugs, any sort of drugs. اب یہ جسٹ الکوہل نہیں ہے, کوئی بھی ڈرگ ہو سکتا ہے, جیسے حشیش ہو گیا, میریجوانا ہو گیا, ہیروئن ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ڈرگز نہیں ہوں گے آپ کا مائنڈ لیول سٹیبل رہے گا. ٹو سم ایکسٹینٹ پھر بھی جو ہے وائلنس ریشو میں جو ہے کمی آ سکتی ہے. There should be prohibition of alcohol use in mass gatherings in institutions, public places like trains and buses. The number of alcohol outlets should be decreased. The age of purchasing alcohol may be raised to 30 years. Special checks on festive occasions are recommended with the help of breath analyzers. Involuntary treatment of a person with alcohol dependence should be carried out. اب کیا ہے کہ پارٹیز ہیں, پبز ہیں, الکوہل جو ہے اب کامن ہے, شراب جو ہے وہ ملنا اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اب شراب کے ساتھ حشیش ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے, یا آپ اپنے یونیورسٹی میں ہی دیکھیں, کالج میں ہی دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو تمباکو کے جو ہے وہ گولے ملیں گے, پڑے ہوں گے جی نا, بالکل میم. کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ اس پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. اب 10 روپے 20 روپے کی ایک پڑیا آتی ہے تمباکو کی, وہ 10 جی روپے 20 روپے جو ہے وہ آپ کی زندگی تباہ کر رہی ہے. الکوہل کا جو ہے پرچیزنگ جو ایج ہے وہ 30 ایئرس ہونا چاہیے. یہ سجیشنز ہیں. یا چرس جو ہے ایزیلی اویلیبل ہے, حشیش, میریجوانا, کوکین, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. پولیس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اینٹی نارکوٹکس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. لیکن کچھ ہے ہی نہیں. کوئی اوکیزن ہے, فیسٹیول ہے, پارٹی شارٹی ہو رہی ہے, گیدرنگز ہے, تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. جیسے آپ اگر ڈاکومنٹریز دیکھیں نا تو ویسٹ والے جو ہے یہ جو ٹریفک کانسٹیبلز یا ٹریفک پولیس والے جو ہوتے ہیں جو گاڑی رش ڈرائیو کرتے ہیں یا کوئی بھی ان کو ایشو لگتا ہے, ان کے پاس ایک ہینڈ مشین ہوتی ہے چھوٹی, بریتھ اینالائزر جس کو کہتے ہیں نا, اس میں وہ سانس, اس کو کہتے ہیں نا سانس لو, تو اس میں ڈائریکٹلی ریشو آ جاتے ہے کہ آپ نے کتنا الکوہل لیا ہے, الکوہل لیول آپ کا کیا ہے. اگر آپ نے الکوہل لیا ہے, آپ نشے میں ہے, پھر آپ پہ فائن جو ہے وہ لگاتے ہیں, چارجز لگاتے ہیں, فائن چارج کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے نا. جو ٹرک ڈرائیورز ہیں, جو بس ڈرائیور ہیں, فل کمپلیٹ چرس کے نشے میں ہوتے ہیں, اور وہیکل جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, کسی پہ چڑھ گئے تب بھی کوئی بات نہیں ہے, کسی کو قتل کر دیا پھر بھی کوئی بات نہیں ہے, بس کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. بالکل. اب اگر بندہ نشے میں ہے, میجورٹی بچے, ابھی ہم نے ٹرک ڈرائیور اس طرح کی بات اس میں نکل آئی, تو یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں نا, یہ جو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں, یہ میجورٹی جو ہوتے ہیں دے آر ہومو سیکشول. بالکل میم, یہ بات ٹھیک ہے. یہ ڈسکوری کی ایک ڈاکومنٹری ہے, یہ اس میں پشاور کو بھی دکھایا گیا ہے اور ٹرک ڈرائیوروں سے بات کی ہے. تو ہر ایک ٹرک ڈرائیور نے ایک کنڈکٹر رکھا ہوتا ہے جو کہ ایک 15 16 17 یا 20 22 سال تک کا بچہ ہوتا ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کسی ڈھابے وابے پہ رک جاتے ہیں اور وہاں سے بچے کو لے لیتے ہیں فار ا نائٹ.
جی کہتے کہ ہم جب ڈرائیو کرتے ہیں پھر ڈرگز لیتے ہیں تو ہماری کریونگ ہوتی ہے، تو اس کریونگ کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں نا، فل ڈاکومنٹری اس پہ بنی ہے. اب اس میں جی میم. ایک نشہ ہی ہے، وہ اس نے الکوہل لیا ہے، وہ نشے میں ہے، اس کو تو کچھ یاد نہیں رہے گا نا، اس کو تو جسٹ اپنے فزیکل جو ہے نیڈس فلفل کرنے ہوتے ہیں. تو یس میم. ڈرگ جو ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اینٹی نارکوٹکس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. پھر سیکنڈ جو ہے کنٹرول آن میڈیا، سیکشل مٹیریل شوڈ بی سینسرڈ. سیکشل مٹیریل جو ہے اس کو بند کرنا چاہیے. گڈ تھیمز وچ کنڈیم وائلنس اینڈ گلوریفائی ریہیبلیٹیشن آف دا وکٹم، جو اچھی چیزیں ہیں جو کہ وائلنس کو کنڈیم کرتی ہے، اس کی مذمت کرتی ہے، جو ہے ریہیبلیٹیشن کی پازیٹیو پوائنٹس بتا رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بین آن پورنوگرافی شوڈ بی اسٹرکٹلی امپلیمنٹڈ. دس سائٹس the sites may be blocked. پورنوگرافی جو نوڈ موویز ہے جس میں وہ سیکشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، انٹرکورس کر رہے ہیں، اس کی موویز بن رہی ہیں، اس کے ویڈیوز بن رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے انسان میں، ہیومن میں بسٹیلٹی انڈیوس کرتی ہیں، اس سے لسٹ آتا یس ہے. میم. اور میجورٹی جو ریپ کیسز ہوتے ہیں یہ اسی بیسس پہ تو ہو رہے ہیں نا. کریونگ ہے، کیوریاسٹی ہے. Marriage of boy and girl should preferably be in early 20s as soon as possible, as that sexual needs could be satisfied in a socially appropriate manners. شادی 20 سال میں ہی کرنی چاہیے. ارلی دیکھیں نا، ایج ہمارے 10 years equal to 1 decade. اوکے، 10 years جی میم. equal to 1 decade. پھر اب جب ہم بات کرتے ہیں ارلی 20 یا مڈ 20 یا اینڈ 20 نہ سوری لیٹ 20 یا 30s کی، ہم اس طرح بات کریں. ارلی 20s کا مطلب ہے کہ 23-24 ایئرس تک. مڈ 20 کا مطلب ہے 24 to 27 ایئرس. لیٹ 20 کا مطلب ہے 27 یا 28 to 30 ایئرس. کلیئر؟ تو یہ ارلی، مڈ اور لیٹ، یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اسلام میں پہلے تھا نا کہ عورت کی یا بچوں کی شادی جو ہے ان کی جو ہے وہ جیسے بالغ ہو جائے، پیوبرٹی اس کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے. اگر بچی ہے تو اس کے پیریڈز آ جائیں، بچہ ہے تو اس کا پیوبرٹی سٹارٹ ہو جائے، تب اس کی شادی کرا جی. دیں. پھر ود پیسج آف ٹائم جو ہے یہ چیزیں، یہ فینومینا ہمارا ختم ہو گیا. کیونکہ اب کی جو عورت ہے، اب کی جو بچی ہے، وہ فزیکلی اتنا سٹیبل نہیں ہے، وہ فزیکلی سٹرونگ نہیں ہے. پہلے تو عورتیں دور دور سے پانی لے کے آتی تھی، گندم جو ہے چکی میں پیستی تھی، روٹی خود بناتی تھی، بڑے بڑے تندور ہوتے تھے، کھیتوں میں کام کرتی تھی، مویشی پالتی تھی، ہاتھوں سے کپڑے دھونا ہوتا تھا. تو یہ سارا سب کچھ عورت کرتی تھی. کچے گھر ہوتے تھے، یا وہ گھر کی لپائی خود کرتی تھی، سب کچھ خود کرتی تھی، تو وہ سٹرونگ تھی. لیکن اب تو ایسا کچھ نہیں ہے نا. اب تو سب کچھ ایزی موڈ پہ چلتا ہے، ایک بٹن کے کلک سے آپ کو سب کچھ، ساری فیسلٹی اویلیبل ہوگی. میم بس انہی وجہ یہ وجہ ہے نا میم، انسان سست ہو گئے. سست ہو گئے. اور جتنا ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے نا، اوبیسٹی، موٹاپا جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز ہماری زیادہ ہے. لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، گھر سے شاپنگ کر رہے ہیں، گھر سے آرڈر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. روم ہے ساتھ میں، واش روم بھی کنیکٹ ہے ساتھ میں، واش روم کے ساتھ ہمارا شاور سسٹم بھی ہے، لانڈری واشنگ مشین بھی ادھر ہی ہے. ایک ہی روم میں ہماری جو ہے کپڑے پریس کرنے کے لیے ہم نے سٹینڈ بھی رکھا ہے. بس 1-2 فٹ کے جو اس میں ہماری پوری لائف آ گئی ہے. موٹر بالکل. ایکٹیویٹی ہماری نہیں ہے. موٹر ایکٹیویٹی ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا یہ نہیں ہے. پھر ساتھ میں پورنوگرافی آ گئی ہے، پورن نیوڈ موویز آ گئی ہیں. جی میم. تو لسٹ زیادہ ہو گیا ہے نا. اب ریپ کیسز ختم کرنے کے لیے
ارلی ایج میں 20s میں شادی کرنا جو ہے وہ جو ہے ریپ کے کیسز کو ایلیمینیٹ کر سکتا ہے. لیکن جی اگر ہم اس کرائٹیریا کو بھی بچے اگر ہم دیکھیں نا تو ایکسٹرا میریٹل افیئرس بھی تو ہو سکتے ہیں نا, یا ہوتے ہیں لوگوں کے. بالکل. سو یہ چیزیں جو ہے تبھی ختم ہوگی جب فیئر آف اللہ آئے گا, نہ کہ فیئر آف سوسائٹی ہوگا. Strengthening the institution of marriage, strong marital bond would act as a deterrent کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو. لا انفورسمنٹ کیا کہتی ہے؟ efficient and accountable law enforcement machinery at all levels, administration, government, police and judiciary is needed. لا انفورسمنٹ کہ لا آپ کا ساتھ دے, آپ کی جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو کنٹری میں ہے, جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو آپ آئین کو فالو کرتے ہیں وہ پیور اینڈ پیورس ہو. اس میں امیر غریب چھوٹے بڑے کی کوئی وہ ڈفرینسز نہ ہو, لا سب کے لیے ایک ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ کوڈ آف کنڈکٹ ایٹ ورک پلیس, اسکول اینڈ ہوم ود رسپیکٹ ٹو انٹریکشن ود پرسنز آف opposite sex should be outlined and implemented. کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ ورک پلیس میں کوئی سیکشول ہیرسمنٹ نہ ہو, آپ کے ساتھ کوئی انجسٹس نہ ہو, اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ نہ ہو. اب ایچ ای سی نے, اگر ہم اسکول کالج یا یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, ایچ ای سی نے یہ رول وہ کیا ہے, سجیسٹ کیا ہے, میرے خیال سے امپلیمنٹیشن بھی اس کی شاید ہو گئی ہے, کہ جو ڈفرینٹ پروفیسرز ہوتے تھے وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو ہیریس کرتے تھے, سیکشول مولیسٹیشن ان کی کرتے تھے. تو انہوں نے پھر ایچ ای سی نے کیا کیا کہ انہوں نے رولز یہ اسٹیبلش کیا کہ جو پیپر ہوں گے, پیپرز گورنمنٹ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے پیپرز ان کے ٹیچرز چیک نہیں کریں گے. سو اس سے ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے مولیسٹیشن کا جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے گا. جی. اور اگر گھر میں کوئی اس طرح پرپیریٹر ہے, اگر آپ نے وہ عالیہ بٹ کا ایک سوشل میسج, عالیہ بھٹ. ہاں بالکل, جی تو وہ دیکھیں نا گھر میں ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہو رہا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عالیہ بٹ نے پورٹری کر دی, یہ ریئلٹی ہے, یہ ریئلٹی ہے, اس طرح ہوتا ہے. ہم اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری فیملی ہے, چاچا ہے, ماما ہے, بابا ہے, کاکا ہے, تایا ہے, سو دے آر گڈ. حالانکہ آپ نے سیفٹی تو رکھنی ہے نا. ہم بلائنڈلی جب ٹرسٹ کرتے ہیں, بلائنڈلی جب ہم فالو کرتے ہیں کسی چیز کو, بلائنڈلی ہمارا ٹرسٹ ہوتے تو ڈسٹرکشن کاز ہوگی نا. بالکل ہوگی میم. جیسے وہ یہ پچھلے دنوں ہائی لائٹڈ کیس تھا نازیہ اقبال کا, جی میم. کہ ماموں نے اپنی بھانجوں کے ساتھ کیا. جی میم. Gender sensitization by parents and teachers is needed regarding the sensitivities and boundaries of man-woman relationship. Strictly vigilance ہونی چاہیے, strictly observation ہونی چاہیے, مرد اور عورت کا جو ریلیشن شپ ہے ود ان باؤنڈریز ہونا چاہیے. یونیورسٹی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فریڈم مل گئی, یونیورسٹی آنے کا مطلب یہ ہے کہ مائی فیملی, مائی پیرنٹس آر ہیونگ فیتھ اینڈ ٹرسٹ آن می, اینڈ آئی ہیو to be careful enough in order to maintain their trust and their faith. لیکن ہم تو یہ نہیں سوچتے نا کہ آزادی مل گئی. آپ کے گھر والے آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ کو باہر آنا جانا چھوڑتے ہیں, الاؤ کر رہے ہیں تاکہ آپ کچھ بنے, کچھ سیکھیں. اس لیے الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اپنی فیملی کی ڈگنیٹی کو سپائل کریں, رون کریں. ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ, improvement in quality of education and employment opportunity for youth. ایجوکیشن ہو, امپلائمنٹ ہو, بےروزگاری نہ ہو. اب ایک بندہ ہے جس کی جاب نہیں ہے, جس کا کوئی روٹین نہیں ہے, رات کو دیر تک جو ہے نیٹ یوز کر رہا ہے, پورنوگرافی دیکھ رہا ہے, ماسٹربیشن کر رہا ہے, تو اس کو جیسے ہی موقع ملے گا, جیسے ہی اس کو کوئی نہ کوئی کلو ملے گا, تو وہ تو سیکشول ہیرسمنٹ کرے گا, وہ مولیسٹیشن کرے گا, وہ ریپ کرے گا, وہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا.
سو جاب اور ایجوکیشن مینڈیٹری ہے. ریکریشن اینڈ ٹیلنٹ, ریکریشنل ایونیوز اینڈ اپرچونیٹیز فار ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ ان ینگ پیپل. جو ان کا ٹیلنٹ ہے, ان کی اسکلز ہیں, ان کے اکارڈنگ ان کو اپرچونیٹیز دی جائے, ان کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, ان کا فزیکل مینٹل گروتھ پہ فوکسڈ ہونا چاہیے. Moral and religious values. Parents and teachers should strive to infuse good moral and religious values in children and serve as a role model. ان کو یہ ریلیجیس ویلیوز میں یہ نہیں بتانا چاہیے جیسے ہم جو بچپن میں سنتے تھے, یا اب بھی جو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے, آگ میں جلائے جاؤ گے, اللہ قہار ہے, جبار ہے. یہ نہیں بتاتے کہ رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, متکبر ہے, باری ہے, مطالعہ ہے. نہیں نہیں, اب بچہ ہے وہ نماز جو ہے وہ شوق سے نہیں پڑھ رہا, وہ نماز ڈر کی وجہ پڑھ رہا ہے. تو ڈر آ گیا, فیئر آ گیا. تو جب وہ پیوبرٹی سٹیج میں آئے گا, جب وہ بڑا ہوگا, جب وہ جوان ہو جائے گا, تو اس کا تو فیئر ختم ہو گیا نا, پھر نہیں پڑھے گا, پھر مسجد نہیں جائے گا. اب بچے آج کل دیکھیں نا, مسجدیں زیادہ ہو گئی ہیں, ہر گلی میں 2 مسجدیں ہیں, ہر چوراہے پہ ایک مسجد ہے, لیکن نمازی کم ہو گئے ہیں. جاتا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں جاتا. نمازی نہیں ہے تو مسجد کا کیا کرنا. لوگ بیٹھے ہیں, چندہ کر رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, اللہ کے نام پہ, تو اللہ کا گھر ہے, واللہ اگلے کو گناہ گار کر دیتے ہیں. بالکل. اب اللہ کا گھر ہے, ہم 10 روپے ڈالتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 50 سے 100 روپے ڈال دیے ہم نے, کبھی تو ڈالتے ہی جی نہیں ہیں. تو یہ تو ہم پہ گناہ آ گیا کہ اللہ کا گھر ہے, ہم پوری زندگی بھی دے دیں تو کم ہے. سو ریلیجس جو ہے, حالانکہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک مسجد کی آواز آپ نے دوسری مسجد وہاں اس پریمیسز میں بنانی ہے کہ وہ پہلی والی مسجد کی آواز وہاں تک نہ پہنچ پائے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, اب اذان کا ٹائم ہو نا, ابھی اذان کا ٹائم ہوگا, نوٹس کریں سارے جو ہے مؤذن جو ہے لڑ رہے ہوں گے. اذان کم, لڑائی زیادہ ہوگی. تو جو ہے اسٹرانگ پازیٹیو ریلیجیس بیلیف انڈیوس کرنا ہے. اسلام ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے, اسلام ہمیں پیورنس کا درس دیتا ہے, کسنس کا درس دیتا ہے. اسلام ہمیں گناہوں سے دور رکھتا ہے, لیکن اگر صحیح معنوں میں ریلیجیس ویلیوز کو سمجھایا جائے. یہ نہیں کہ جی بچوں کو ٹرین کرو کہ دھماکہ کرو اور سوسائڈل اٹیک کرو, سوری ٹیررزم اٹیک ہو تو آپ جو ہے بم بلاسٹ کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے. بالکل. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب بم بلاسٹ سے جنت ہے تو اس مولوی نے ابھی تک کیوں نہیں کیا, وہ خود کیوں زندہ ہے, اس کو جنت نہیں جانا. بالکل. لیکن جس طرح ہم مائنڈ مولڈ کرتے ہیں, جیسے بچے کا مائنڈ جو ہے اس کے کیئر گیور, اس کے پیرنٹس, اس کا انوائرمنٹ مولڈ کرتے ہیں نا, یس اسی طرح میڈیا جو ہے ہم ایڈلٹ کا مائنڈ مولڈ کر رہی ہے. میڈیا ہمیں بتاتی ہے what to think and what about to think, even how to think, کیا سوچنا ہے, کس بارے میں سوچنا ہے, اور ایون کہ کیسے سوچنا ہے. بالکل. سو یہ ہے ہمارا ریلیجس. گڈ مورل کریکٹر آپ ایگزامپلس دیں, آپ ان کو رول ماڈل پریزنٹ کر کے دیں. ہسٹری میں, اسلام میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا جتنے بھی اچھے بزرگان دین گزرے ہیں, اولیاء کرام گزرے ہیں, یا اس کے علاوہ جتنے بھی ریفارمر جو ورکر گزرے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ سارے مسلم ہوں. آپ ان کو مینس کہ آپ مورل کریکٹر کی بلڈنگ کر رہے ہیں, آپ ان کو واسٹ نالج دے رہے ہیں, آپ ان کو اویئرنیس دے رہی ہیں, ساتھ میں آپ باؤنڈریز بتا رہی ہیں. اسٹریٹجیز ٹو ایلیمینیٹ وائلنس اگینسٹ وومن, کچھ شیئر کرنا چاہیں گی فریال بچے؟
میم یہ زیادہ تر یہ ہے نا کہ ہم اگر ہر چیز سے بھی بھٹک جائیں نا، لیکن جہاں پہ مذہب کی بات آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جو ہمارے مولوی اور امام صاحب کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو ان کی زیر نگرانی رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا. میم یہ لوگوں کا کنسیپٹ ہے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو، کہ آپ زیادہ سے زیادہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ زیادہ تر مدارس میں ادھر بھیجتے ہیں، لیکن میم اگر وہی مولوی صاحبان آپ کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ میم کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ پھر ان کا تو یہی ہے نا، پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی ایسا ہے باقی تو ایسے نہیں ہے. باقی تو ایسے نہیں ہے. جی بالکل. یہ کہتے ہیں. اگر اوپنلی کنڈیم کرو نا، اوپنلی ایک وہ مولوی جس نے یہ کام کیا ہے، جو سیکشول مولیسٹیشن میں، جو ہیریسمنٹ میں، یوٹیوب پہ دیکھیں نا ویڈیوز بڑا جی کامن ہے. ایک یہ ہے کہ پورنوگرافی کی ویڈیوز ہیں نا جو فیک ہیں، جی ایک ہے جو جینون ویڈیوز ہیں. بالکل میم. 400 میں کیسز ہوئے، مردان میں کیسز ہوئے، یہ تہکال میں کیسز ہوئے. یہ ریسنٹ کیسز جی میں میم. بتا رہی ہوں، پرانے والے تو میں نہیں وہ کر رہی. کہتے ہیں کہ اگر وہ جس مولوی نے کیا ہے، جس پیش امام نے جی کیا ہے، تو اس کو اوپنلی پبلکلی ہینگ کیا جائے نا، بالکل کھلے میم. عام اس کو پھانسی دی جائے. لیکن جتنے کیسز ہوئے ہیں آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ کیا ہوا ہے یہ تہکال میں یا جی ادھر ادھر میں. کسی ایک کا آپ نے پھر نیوز میں دیکھا، میڈیا میں دیکھا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ وہ پیش امام اس کا مرڈر ہو گیا، اس کو یا اس کو جو ہے پنشمنٹ دی گئی ہے، ڈیتھ پینلٹی ان کو ہو گئی ہے، یا لائف امپریزنمنٹ ہو گئی ہے. کبھی سنا؟ کبھی بھی نہیں میم. یہ وہ کیسز ہے جو پڑے ہیں لیکن ان پہ کام کبھی کسی نے نہیں کیا. وہ اس ٹائم پہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ لوگوں نے مارا مولوی کو، یہ ہوا، لیکن میم کبھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے میم پاکستان کا. ہاں. اور اگر آپ مولیوں کے بارے میں کچھ اوپنلی کہنا چاہیں گی نا، تو بندے کو خود کا ڈر ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ آ جائے فلانے کا سر کاٹ دو، یہ تو بات کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے. بالکل میم. یہاں پہ ہمارا بلائنڈ ٹرسٹ ہے، ہم بلائنڈ ہو چکے ہیں، ہم اور سمجھ میم نہیں سب سے رہے. بڑا ایشو میم یہ جو یہ بات کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی مولوی کے بارے میں بات کی ہے تو اچھا ہم شیعہ ہیں. ہاں. خدا کے بندوں، یہ شیعہ کی بات نہیں. اگر ہم سچ کی بات کر رہے ہیں تو اچھا میم یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لوگ آج کل مولویوں کے خلاف بات کیوں نہیں کر رہے. بھائی ہم نے اگر بات کی تو فرقہ واریت ہے، پتہ چل جائے گا کہ فلاں بندے مولوی کے خلاف ہے. اچھا بھائی یہ شیعہ ہے. اچھا کسی نے شیعوں کے خلاف کیا یہ تو میم وہی بات ہے کہ وہ فیئر آف اللہ ختم ہے، فیئر آف سوسائٹی زیادہ ہے. دیکھیں کوئی بھی دیکھیں نا، ہم وائلنس کو پڑھ رہے ہیں نا، وائلنس کسی بھی فارم کا ہو سکتے. اب ہمارا ریلیجس وائلنس آ گیا نا اس میں. آپ نے اس میں ریلیجنس جو وائلنس ہے، آپ نے ایک زبردست پوائنٹ ایڈ کیا، شیعہ سنی. نہ کوئی جی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے. اگر یہ ہمارے مولوی صاحبان جو ہے یہ چیز کلیئر کر دینا تو جی جھگڑا ہی ختم. بالکل میم. لیکن مولوی صاحبان یہ تو اس کو ہائی لائٹ کریں. اگر یہ ہائی لائٹ نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو مارے نہ، ہم ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے باتیں نہ کریں، تو ملک جو ہے وہ اس میں پراسپیرٹی آئے گی، خوشحالی ہوگا، سکون ہوگا، امن ہوگا، اکنامیکل ہماری جی ڈیولپمنٹ ہوگی. پھر تو ہم بھی جو ہے ہمارے جو ہے وہ قرضے ورضے معاف ہو جائیں گے، ہم بھی ایک اچھی کنٹری کے بیسس پہ ابھریں گے. لیکن جو کانسپیرنسیز چل رہی ہیں ہمارے اگینسٹ، ہمارے پاکستان کے اگینسٹ، یا ہم شیعہ سنی کے اگینسٹ، تو یہ کانسپیرنسی جی تو جو ہے وہ جیش کر رہے ہیں نا، یہودی کر رہے ہیں، یا بڑے بڑے جو ہیں ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہیں. اور ان ایجنسیوں کا یہ ساتھ ٹو سم ایکسٹینٹ یہی لوگ تو دیتے ہیں نا. بالکل میم. اگر مولوی صاحبان جمعہ کے خطبہ میں یہ جو ڈیفرنٹ ان لاجیکل جو کنورسیشن یا ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر ان جی لاجیکل، اللہ معاف کرے جن کا لاجک، اگر یہ ختم کر دیں، صرف ایک دو بار یہ بتا دیں کہ شیعہ کیا ہے اور سنی کیا ہے. اگر شیعہ علی سے پیار کرنے والے شیعہ ہو گئے، ان کو شیعہ کہتے جی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں تھا. کتنا پیار تھا ان کو علی سے، بالکل اپنی بے بیٹی شک دے دی. بالکل اور بی بی فاطمہ کے ہی اس سے نسل چلی ہے. بالکل ہاں. پھر علی کو کہا اگر آپ یہ مولوی صاحبان یہ بتا دیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا کا عقد نکاح حضرت علی کے ساتھ کس طرح ہوا، کہ
سارے عرب کے لوگوں نے اپنے گھر صاف کر لیے کہ رشتہ ہوگا, سب تیار ہو گئے, تو آسمان سے ستارہ وہ بالکل حضرت علی کے گھر پہ رکا. مولوی صاحبان بتائیں گے تبھی تو لوگ مانیں گے نا, میں اور آپ تھوڑی منوا سکتے ہیں. ریلیجس وائلنس ختم ہو جائے. اگر علی کو ماننا شیعہ ازم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں تھا. صحیح بات, بے شک. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا سنت ہے, سنی ہونا ہے, تو علی سے بڑا سنی کوئی نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہر بات مانتے تھے. ہاں, ہجرت بالکل کے وقت کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ رکا؟ شیبی ابی طالب میں کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے جو بچہ تھا وہ حضرت علی تھا. بالکل صرف یہ مولوی صاحبان بتا دیں تو یہ جو ریلیجس وائلنس ہے یہ ختم ہو جائے گا. بالکل میم. ایک چھوٹی سی بات ہے, بس اس کو بولنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پبلکلی وہ بولیں, لوگ اس کو فالو کریں بس. بالکل میم. Okay, how can gender-based violence be stopped? Violence is not a private matter. It must be uncovered in order for it to be challenged. Ending gender-based violence will involve action at all levels, challenging social norms that condemn violence or impose gender roles, strengthening legislation to criminalize violence, and prosecuting the perpetrators. It's vital for children. It's vital for children to learn about gender equality, in school, at school, just as it's important to promote intergenerational dialogues on violence against children. Community dialogue can challenge the attitudes towards punishment and dominance that اچھا اگر ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں نا, کمیونٹی میں ڈفرینٹ جو ہماری سوسائٹیز ہیں وہ ایک کمیونٹی بناتی ہیں نا. اب کمیونٹی, ہم جس کمیونٹی میں جس پارٹ آف کنٹری یا جس پارٹ آف ایریا میں رہتے ہیں انہی کے لوگوں کا انفلوئنس ہوگا نا. بالکل. اب کمیونٹی ڈائلاگ کیا ہے؟ جس طرح وہ پہلے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے, وہ گپ شپ لگاتے تھے, رات کو بات کرتے تھے, ان کی جی ایک میم. محفل ہوتی تھی, تو اس میں جو بہت سی جو برائیاں تھیں یا بہت سے مسئلے ہوتے تھے وہ اس میں ختم ہو جاتی تھی. ختم ہو جاتے تھے. بالکل. وہ پشتو میں کہتے ہیں نا بیٹک لگانا, جی تو وہ چیزیں تو ختم ہو گئی نا بچے. وہ تو بس اب ہر ایک جی بندے کا موبائل, اب مسجد بندہ جا رہا ہے نا تو مسجد میں جی انٹر ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے بھی موبائل ہاتھ میں دیکھ رہا ہے. جیسے ہی بس بالکل صحیح. نماز ختم ہوئی ہے, سلام پھرے, ادھر ادھر دیکھا ہے, بس موبائل پھر نکال لیا. تو وہ کمیونٹی گیدرنگ ختم ہو گئی, کمیونٹی ڈائلاگز ہمارے ختم ہو گئے ہیں. ایٹیٹیوڈز ٹورڈ پنشمنٹ اینڈ ڈومیننس دیٹ پرپیٹیوٹ جینڈر بیسڈ وائلنس, جس میں ہم بات کر سکتے ہیں, جس میں وہ بات کرتے تھے ڈفرینٹ جو سوشل جو ہے وہ فینومینا پہ ڈسکشن ہوتی تھی, اسی میں اویئرنیس ہوتی تھی نا. بالکل میم. یا پھر اشفاق احمد کا زاویہ کا پروگرام, زاویہ کا پروگرام یہ نہیں کہ ہم اس دور میں تھے, لیکن زاویہ کا پروگرام پھر ہم نے بعد میں دیکھا, کیونکہ ہماری مدر بڑا پرسو کرتی تھی, وہ ہمیں ساتھ بٹھا دیتی تھی, اور زاویہ کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ ہم ہمیشہ دیکھتے تھے. جی تو اس ٹائم یہ تھا کہ سیڈیز ہوتی تھی, جی یا پھر میجورٹی جو زاویہ کے کیس ہوتے تھے, سوری ایپیسوڈز تھے, وہ سی ڈی میں نہیں تھے, وہ وی سی آر میں ہوتے تھے. تو وہ دکھاتی تھی, وہ ہمیں ساتھ بٹھاتی تھی, وہ پھر کویشچنز پوچھتی تھی, ہم بڑا خوش ہوتے تھے کہ ہم میں سے جو زیادہ اس کو اچھے سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ روز ہی رات کو ہمارے لیے اسپیشل چیز بنتی تھی اس کے اکارڈنگ. ایک کامن ڈش ہوتی تھی, یہ نہیں کہ رات کا کھانا بڑا زبردست ہمارا ہوتا ہے کیونکہ سب اکٹھے ہوتے ہیں, جو سب کے لیے ایک پھر اس میں ہوتی تھی جو اسپیشل ہوتی تھی. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کلچر آف ایکسیلنس, تو وہ یہ اس طرح کے بیٹھکوں میں, اس طرح کی محفلوں میں وہ کلچر آف ایکسیلنس فارورڈ ہوتا تھا. لیکن اب تو نہیں ہے نا,
اب تو اگر ٹیچر ان ڈیپتھ پڑھاتی ہیں، آپ کو صحیح اس کا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹیچر تو پی ایچ ڈی لیول کا پڑھاتی ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. کنسرن کیا ہے؟ کنسرن اسٹوڈنٹس کو جسٹ مارکس کا ہے، سیکھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے، ڈگری لینی ہے. بالکل. We must all promote and strengthen the values that supports non-violent, respectful, nourishing, positive, gender equitable relationship for all children and adolescents, including the most vulnerable and excluded. What is the plan international? What is plan international countries doing to end violence against women and girls? پلان انٹرنیشنل اپوزز پیٹریارکل سسٹم، جس میں پیٹریارکل سسٹم میں وہ ہوتا ہے کہ ہیڈ آف فیملی آپ کا میل ممبر ہوتا ہے. میٹریارکل سسٹم میں ہوتا ہے کہ آپ کا ہیڈ آف فیملی آپ کی مدر ہوتی ہے یا فیمیل ہوتی ہے. That seeks to control the lives and sexuality of girls and women. That give lower status to girls and women and are used to justify violence against them. عورت اور بچی یا بچہ، اگر بچی بہت بھی انٹیلیجنٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ کبھی بھی انگلش میڈیم نہیں جائے گی. لڑکا نالائق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ انگلش میڈیم میں پڑھے گا. وائلنس کیا ہے؟ وائلنس آپ کا ڈسکریمنیشن ان فوڈ ہے، ڈسکریمنیشن ان ہیلتھ ہے، کوئی بھی انجسٹس جو ہے، وائلیشن آف رولس ہے، یہ وائلنس ہو گیا. وی ریکگنائز دیٹ گرلز اینڈ وومن ہیو دا رائٹ ٹو bodily autonomy and to control their own sexuality. To end gender-based violence, we believe that these prevailing system of power must be challenged and changed. Male dominating society کو چیلنج کرنا چاہیے، میل ڈومیننسی کو چیلنج کرنا چاہیے. جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جو غلط ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. ظلم کرنے والا، ظلم سہنے والا دونوں جہنمی ہے. اگر میں ظلم سہ رہی ہوں تو میں بھی پارٹ آف ہیل ہوں. کیوں؟ اللہ نے مجھے کوگنیشن دی ہے، عقل و شعور دیا ہے. اسی عقل و شعور کے بیسس پہ ہیومن آر ہائر آرڈر آف کوگنیٹو اینیملز. ارسٹوٹل نے سینچریز اگو کہا تھا ہیومن آر سوشل اینیملز. Social animals mean that they possess intellectual capacities, they have reasoning power, they have thinking capacities. اب ریزننگ ہے، ججمنٹ ہے، آرگیومنٹ ہے، یہی تو وہ چیزیں ہیں. اس لیے تو انسان کے لیے جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہے، اینیملز کے لیے جنت اور جہنم کا کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ ان میں شعور نہیں ہے. ہمیں شعور ہے، ہم غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، اور کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے، کریج ہونا چاہیے. Some of our most widespread programs that have ending violence against women and girls at their core, including Safer Cities for Girls, which empower girls to speak about the issues they faced in urban areas and emboldens them to speak for a change. Champions of Change is our global youth engagement program, which encourage boys and young men to identify and challenge harmful negative masculinities that perpetuate discrimination and violence whilst empowering girls to defend their rights. Facts: between 30 and 80% of child victims do not disclose sexual abuse until adulthood. 30 to 80% جو چائلڈ وکٹمز ہوتے ہیں جن کے ساتھ سیکشل ہیراسمنٹ یا ریپ یا مولسٹیشن ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے ایڈلٹہڈ سے پہلے ان چیزوں کو ریویل نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں. while many remain silent their whole life. اور میجورٹی جو ہوتے ہیں وہ پوری زندگی خاموش رہتے، وہ نہیں کہہ سکتے. لڑکا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ریپ ہوا ہے، کسی نے اس کو فزیکلی مولیسٹ کیا ہے. لڑکی ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، وہ نہیں کہہ سکتی، چپ. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی ان چیزوں کو نیگیٹو لیتی ہے، رادر دین کہ وہ ہیلپ کرے، وہ چیز کو سارٹ آؤٹ کرے، وہ چیز کو ہائی لائٹ کرے گی اور نیگیٹولی آپ کو پریزنٹ کرے گی. Half of all sexual assaults are committed against girls younger than 16 years of age. بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ناسمجھ ہوتی ہیں. اب بچی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، وہی وہ عالیہ بٹ والا جو سوشل اویئرنیس میسج ہے، ہاں یس میم. وہ کیسے کہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتی. کیوں؟ کیونکہ نہیں کیا. ایک تو پیرنٹس اور ہمارے بیچ جو ہے ایک لانگ ڈسٹینس ہوتا ہے، ہر ایک بات نہیں کہہ سکتی، یا ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے، یا پھر ہمیں فیئر ہوتا ہے، یا ہمیں اتنا وہ تھریٹس دے دیے گئے ہوتے ہیں، اتنا ڈرایا دھمکایا گیا ہوتا ہے
کہ نہیں بولتے، یا کچھ ریوارڈ دیتے ہیں، چاکلیٹس ہو گئی یا کہیں باہر لے جانا اس طرح. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منہ پہ جو ہے تالا لگ جاتا ہے. اور میم بعض کیسز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بتا بھی دیتا ہے نا، مطلب کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اپنے پیرنٹس کو اگر بتا رہا ہے تو پیرنٹس ہی اس کو چپ کرا دیں گے کہ نہیں تم نے نہیں بتانا، سوسائٹی میں ہماری بدنامی ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اس لیے نہیں بتاتے، یا بچوں کو اس لیے وہ نہیں کرتے کہ دیکھیں اگر بتا دیا ہیلپ تو نہیں ہے نا. ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی. حالانکہ اگر ہم انیشیٹو نہیں لیں گے تو کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر ہم نے انیشیٹو لیا تو شاید کسی اور کو ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر لیں، لیکن ہم سٹیپ نہیں لیتے اپنے جو ہے امیجنری ایگو کی وجہ سے، اپنی امیجنری ڈگنیٹی اور پرائڈ کی وجہ سے. ہماری جو جھوٹی شان ہوتی ہے نا، یہ جھوٹی شان ہی زیادہ تر ان کیسوں کو جو ہے بڑھاوا دیتی ہیں. یہ تپسیا کی ایک مووی آئی ہے، انڈین مووی ہے، جس کا نام ہے تھپڑ. اچھا میم. تھپڑ مووی ہے، دیکھیں بڑی زبردست مووی ہے، سانگ بھی اس کے بڑے زبردست ہیں. تو اس میں اچھا اس نے میم. میسج کنوے کیا ہے. اس کا ہسبینڈ اس کو سلیپ کرتا ہے ان اے پارٹی ان اچھا فرنٹ میم. آف ایوری ون. گھر میں اس کی سکسیس کی سیلیبریشن میں پارٹی ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا ڈرنک بھی ہوتا ہے اور ایک بیڈ نیوز اس کو مل جاتی ہے فرام آفس، فرام ہز باس، اس کے ہسبینڈ کو. اینڈ اس کی بیوی اس کو اچھے موڈ میں بلانے آتے کہ کیک آتے ہیں، پتہ نہیں کچھ اس طرح. سو وہ آل آف سڈن ہی سلیپٹ ہز وائف. تو پھر وہ اس کی اچھا. ساری سٹوری بتاتے ہیں. کچھ نے نیگیٹیولی اس کو کرٹیسائز کیا ہے، کچھ نے اس کو پازیٹیولی لیا ہے. اب ہمارے اس میں ہے کہ عورت صبر کرے، برداشت کرے، گھر بنائے، لیکن مرد جو بھی کرے اوکے ہے. مووی دیکھیں، یس میم. پھر اپنے اکارڈنگ اس کا ڈیسیژن لیں کہ کرٹیسزم پازیٹیو ہونی چاہیے یا نیگیٹیو ہونی چاہیے. صحیح. سو میرا بچہ، دس واز آل اباؤٹ یور ٹوڈیز ٹاپک. کہیں پہ کوئی میم آج پرابلم ہوگی ٹاپک تو بہت زبردست تھا میم، تھینک یو کافی انٹرسٹنگ، مزہ آیا. تھینک یو بچے. آپ ویجیلنٹ تھی، آپ ایکٹیو تھی، اس لیے آپ کو انٹرسٹنگ لگا. جی میم. سو میرا بچہ فارغ ہوتے ہیں تو یہ تھپڑ مووی دیکھ لیں، بڑی زبردست مووی ہے. بڑی آپ کو ایک نیو وے آف تھنکنگ مل جائے گا. انشاءاللہ میم آج ہی دیکھوں گی. اوکے میرا بچہ، آج کا لیکچر یہیں پہ تھینک اینڈ یو سو کرتے مچ. ہیں. تھینک یو سو مچ جی بچے، میم. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.